نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ، اور فرمایا کہ یہ ایک دلیل ہے ہماری جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، نرفع درجات من نشاء، اور فرمایا کہ ہم بلند کر دیتے ہیں درجوں کو، جس کے درجوں کو ہم چاہتے ہیں، من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں، درجات کو کیا کر دیتے ہیں؟ بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا پروردگار وہ حکیم ہے اور علیم بھی ہے، یعنی حکمت والا، جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور فرمایا کہ ہم نے بخشا ان کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق جیسا بیٹا، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب جیسا پوتا، یعقوب جیسا یہ بیٹا اور پوتے کے الفاظ یہاں موجود نہیں ہیں، تو چونکہ ان کی جو رشتہ داری ہے، جو قرابت ہے، وہ بیٹے اور پوتے کی حیثیت سے ہے، اس لیے میں ترجمے میں واضح کر دیا۔ کُلًّا ہدینا، فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی تھی، وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور ان کی اولاد میں سے داود کو، وَسُلَيْمَانَ اور سلیمان کو، وَأَيُّوبَ اور ایوب کو، وَيُوسُفَ اور یوسف کو، وَمُوسَى وَهَارُونَ اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو دی تھی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور فرمایا کہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، وَزَكَرِيَّا اور زکریا کو، وَيَحْيَا اور یحییٰ کو، وَعِیسیٰ اور عیسیٰ کو، وَإِلیاسَ اور الیاس کو، كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ یہ سارے کے سارے نیکوکاروں میں سے تھے، صلحاء میں سے تھے، وَإِسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، وَالْيَسَعَ اور یسع کو، وَيُونُسَ اور یونس کو، وَلُوطًا اور لوط کو علیہم السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے تمام کو جہان بھر کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، ان تمام کو ہم نے جہان بھر کے لوگوں پر فضلنا فضیلت دے رکھی تھی۔ معزز سامعین، یہاں تک دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہ کلدانی اور بابلی قوم جو مشترک تھی، ان میں یہ تشریف لائے تھے، اور ان کے والد، ان کا گھرانہ، پورا ماحول، قوم، بادشاہ سمیت سارے کے سارے بت پرستی جیسے ایک مرض کے اندر مبتلا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بچپن، لڑکپن، جوانی وہ بت پرستی سے بالکل محفوظ تھی، انہوں نے کبھی بھی بچپنے کے اندر بھی شرک، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت ابتدائے دن سے دے رکھی تھی، ابتدا ہی سے رشد و ہدایت ان کے قلب کے اندر استعداد، صلاحیت اور ملکے کے طور پر عطا کر رکھی، یعنی کبھی بھی یہ مشرک نہیں ہوئے، کبھی بھی انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اب معزز سامعین، ابراہیم علیہ السلام نے یہی توحید کا درس اپنی قوم کو بھی دیا، اور اپنے والد سے توحید کے درس کا آغاز کیا، اور پھر قوم کو اکٹھا کیا اور دلائل کے ساتھ ان کو سمجھایا، اور جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کے اوقات میں جو ہے وہ، چونکہ نجوم، اہل نجوم کا دور تھا اور بت پرستی ستاروں کی صورت میں بہت عام تھی، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں سے ہی دلیل کا آغاز کیا، اور فرمایا کہ جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا تو قوم سے سوال کیا، ھذا ربی، کیا یہ میرے پروردگار ہیں؟
تو فرمایا فلما افلا، جب ستارے غروب ہو گئے، زائل ہو گئے، تو کہنے لگے کہ جو چیز غروب ہو جائے، غائب ہو جائے، جس میں تبدیلی واقع ہو جائے، وہ کبھی بھی عبادت کے لائق نہیں ہو۔ اسی طرح جب چاند کو دیکھا تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، جب سورج کو دیکھا تو ان تمام چیزوں کے بعد انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ جن چیزوں کو تم عبادت کے لائق سمجھتے ہو، جن کو تم معبود بنا رہے ہو، اور جو زوال پذیر بھی ہو رہی ہیں، کبھی ظاہر ہو رہی ہیں، کبھی غائب ہو رہی ہیں، اور تغیر و تبدل ان میں واقع ہو رہا ہے، تو جس چیز کے اندر تبدیلی آ جائے، جس چیز کے اندر تغیر پیدا ہو جائے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ میں ان تمام چیزوں سے برات کا اعلان کرتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ، اپنا چہرہ وہ اسی ذات کی طرف پھیرتا ہوں جو تمام زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وما انا من المشرکین، شرک میں مشرکین میں سے نہیں ہو سکتا، میں شرک جو ہے وہ کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ اب معزز سامعین، اب یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ملکہ استعداد ابراہیم علیہ السلام میں رکھی تھی۔ اب اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ایک ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ اب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جب اس طرح کے دلائل قوم کے سامنے رکھے تو قوم بالکل ساکت ہو گئی، ان کے سامنے جو ہے وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ان تمام باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی طرح نمرود کے دربار میں بھی ایک دفعہ جو ہے وہ سوال و جواب ہوا، نمرود سے انہوں نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، جو موت و زندگی کا مالک ہے۔ تو اس بد دماغ نے کیا کیا کہ قید خانے سے 2 قیدی بلائے، اب جس نے رہا ہونا تھا اس کو قتل کر دیا، جس کو سزائے موت ہونا تھی اسے آزاد کر دی، اور کہا کہ دیکھو جس کی موت تھی اس کو میں نے زندگی دے دی، اور جس کو زندگی ملنے والی تھی میں نے اسے جو ہے وہ مار دی، تو موت و حیات کا مالک تو میں بھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ آگے مزید دلیل دی، اور ایسی دلیل دی کہ جو بالکل جو ہے جس کا کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں۔ فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں، عبادت کے لیے اس کو پسند کرتا ہوں جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنی ربوبیت کے دعوے میں سچا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اور جو ہے وہ مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ سارے کے سارے مبہوت ہو گئے، دندان شکن جواب تھا، دلیل تھی جس کے اس دلیل کا کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اب جو ہے وہ اسی طرح کے دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف اسی طرح کے دلائل حجتیں دے رکھی تھیں۔ فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اب بھئی ایک بات تو یاد رکھیں کہ یہ جو درجات کی بلندی ہے نا، یہ بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی۔ درجات کی بلندی یہ صرف چاہنے اور خواہشات کی بنیاد پہ نہیں ملتی، وگرنہ کون ایسا بندہ ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں میں مقرب ہو جاؤں، مجھے ولایت کے درجے مل جائیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت و مقبولیت عطا ہو جائے۔ ہر بندہ ہی اس خواہش کا اظہار اور اس خواہش کو اپنے سینے میں لے کے بیٹھا ہے، لیکن معزز سامعین میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا نظام جو ہے، اللہ کا جو قانون ہے، جو اس کے ضابطے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کو صرف خواہشات کی بنیاد پہ درجات نہیں ملتے۔ اب کیا ہے درجات کیسے ملتے ہیں؟ اگر کوئی اللہ کا محبوب و مقبول ہونا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بھئی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرے، اب جو ہے وہ مجاہدات کرے، عبادات کے اندر انہماک پیدا کرے،
اب جب عبادات کے اندر انہماک ہوگا، اب جد و جہد کرے گا، مشقت برداشت کرے گا، تکالیف پہ صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند کرے گا۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کے در پہ ان کی قوم کے لوگ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا ان کو قتل کرنے کی سازشیں اور کوششیں نہیں ہوئیں؟ ان کو قتل کرنے کی سازشیں اور کوششیں بھی کی ہیں، حتیٰ کہ جو ہے وہ وفاقی سطح پر، ملکی سطح پر جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور بادشاہ وقت کی نگرانی کے اندر ایک بہت بڑی آگ کو جلایا گیا، اور پھر ایک منجنیق کے ذریعے سے اس آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا۔ بات سمجھیں؟ لیکن ہر دکھ اور ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے انہوں نے برداشت کیا، پھر حتیٰ کہ آخر میں کیا ہوا کہ ان کو ملک بدر کر دیا گیا، ان کو شہر بدر کر دیا گیا، ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اپنے ایک بھتیجے حضرت لوط کے ساتھ، یہ 3 افراد پر مشتمل قافلہ یہ یہاں سے چلا گیا۔ معزز سامعین، اپنے جو ہے وہ ہر طرح کی دشمنی مول لی ہے، ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا ہے، اور جو ہے وہ ملک بدر ہونے کو بھی برداشت کیا، ہجرت کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے مزید امتحانات ہیں۔ اب جو ہے وہ بیٹے کی صورت میں جو ہے وہ قربان کرنا، اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے سے جو ہے وہ شعور کو پہنچے، اب جو ہے وہ سورہ صف کے اندر وہ سارے کے سارے تفصیلی احکام موجود ہیں، آیات موجود ہیں۔ اب ان تمام آزمائشوں میں جب پورے اترے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات عطا کی۔ بات سمجھیں؟ تو انسان جب کوئی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حصول کے لیے کوئی تکلیف برداشت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، عبادت و ریاضت سر انجام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کے درجات بلند کرتے ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، وہ عربی کا ایک مقولہ ہے، من طلب العلا سہر اللیالی، کہ جو بلندیوں کا طالب ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ اور وہ ایک اردو کا شعر بھی ہے نا، مصرع ہے کہ مسافر شب میں اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ اگر سفر طویل ہو، آج کے مسافر بھی ہم دیکھیں بھئی، اگر لمبا سفر کرنا ہو تو صبح سویرے سویرے اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تیاری وغیرہ سامان سب جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، جی کیا بات ہے، ہم نے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، اس لیے جلدی گھر سے نکلنے کی کوشش کریں۔ بات سنیں؟ تو شب میں اگر اٹھیں گے، اگر ہم ایک اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے، اگر اپنے درجات کے حصول اور ترقی کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، جنت کے اندر جو ہے وہ رفع درجات کے حصول کے لیے اگر رات کی صرف نیند قربان نہیں کر سکتے، تھوڑا سا اگر آرام قربان نہیں کر سکتے، تو پھر ہم مزید کیا کر سکتے ہیں؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ تو صرف ایک اس کے بارے میں، باقی تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ان پر صبر کرنا یہ بھی انبیاء کا شیوا ہے۔ تو بہرحال فرمایا ان تمام چیزوں کے بعد نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا پروردگار وہ حکمت والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ اس کا کون سا عمل جو ہے وہ، اس کا کون سا فیصلہ، اس میں کیا حکمت ہے۔ باسن اس کا ہر فیصلہ حکمت سے پر ہے۔ فرمایا علیم، اور وہ کیا ہے؟ جاننے والا، یعنی کون رفع درجات کا اہل ہے، مستحق ہے، وہ خوب اس بات کو جانتا ہے۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب۔ بات سمجھیں؟ یعنی اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ اب معزز سامعین، اسحاق حضرت سارہ کے بیٹے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر وہ 2 آیات کے بعد آ رہا ہے، جبکہ اسحاق علیہ السلام کا ذکر پہلے آ رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کی اولاد میں سے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق سے بڑے بھی ہیں،
14 سال بڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پہلے نہیں کیا، بلکہ اسحاق علیہ السلام باوجود چھوٹے ہونے کے اور باوجود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں سے آبا میں سے بھی نہیں ہے، اجداد میں سے بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کا ذکر پہلے ہے اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بعد میں ہے۔ پھر اس کی حکمت ہے، اس کی وجہ ہے، مفسرین نے بیان کی، وہ کیا ہے اس کو سمجھیے کہ اسحاق علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ پہلے اس لیے ہو رہا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اپنے آپ میں ایک اللہ کی قدرت کا مظہر تھا، ایک معجزے سے کم نہیں تھا کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی صورت میں حضرت سارہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابراہیم کو عطا کیے ہیں، اس وقت یہ دونوں میاں بیوی 100 سال سے اوپر تھے، بڑھاپے کی عمر تھی، بات سمجھے، اور بالکل جو ہے وہ قوا کمزور ہو چکے ہوئے تھے، اور عام طور پہ جو ہے وہ اس وقت میں اولاد ہوتی نہیں ہے، سارہ بھی بانجھ ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی۔ تو چونکہ اپنے آپ میں یہ ان کی پیدائش معجزہ ہے، اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کا ذکر پہلے فرمایا ہے، اور حضرت اسماعیل اگرچہ بڑے تھے لیکن ان کا ذکر بعد میں۔ اس طرح فرمایا کہ وہ یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، اور فرمایا کلن ہدینا، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو کیا دی تھی؟ ہدایت دی تھی۔ اس ہدایت سے مراد نبوت و رسالت ہے، اللہ کے قرب کے مقام ہے۔ فرمایا ونوحا ہدینا، اور اسی طرح ہم نے نوح علیہ السلام کو من قبل، اس سے پہلے ہدایت دی تھی، اس ہدایت سے بھی نبوت و رسالت مراد ہے۔ فرمایا ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی، ان کی اولاد کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی۔ اب دیکھیے بھائی، یہ جو ذریتہ ہی ہا کی جو ضمیر ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی لٹائی جا سکتی ہے، اور یہاں پہ چونکہ حضرت نوح کا ذکر ہے تو حضرت نوح کی طرف بھی جا سکتی ہے، یعنی اس ذریت اور اولاد سے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور اولاد بھی مراد لی جا سکتی ہے، اور چونکہ اب اس سے پہلے حضرت نوح کا ذکر ہے تو اس سے حضرت نوح کی اولاد اور ذریت بھی مراد لی جا سکتی ہے، دونوں انبیاء کی ذریت اور اولاد مراد لی جا سکتی ہے۔ اچھا بھائی، آگے فرمایا کہ داؤد و سلیمان، ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، ان سب کو ہم نے ہدایت دی تھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور فرمایا کہ نیکوکاروں کو ہم، نیک لوگوں کو، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، ان کو ہم اسی طرح اجر عطا کرتے ہیں، اسی طرح بدلے دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا، اور ادھر فرمایا کہ زکریا اور یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، ان کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی۔ کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے نیک لوگ تھے، صلحاء میں سے تھے۔ اب صالح کس کو کہتے ہیں بھائی؟ صالح اس آدمی کو کہتے ہیں جو حقوق اللہ کا بھی خیال کرتا ہو، حقوق العباد کا بھی خیال کرتا ہو۔ بات نہیں سمجھ؟ اسی طرح فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، کہ اسماعیل اور یسع، یونس اور لوط، ان کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ جہان بھر کے لوگوں پر ہم نے ان کو فضیلت دے رکھی۔ اب بھائی یہاں پہ دو باتیں آخر میں سنی اور پھر ہمارا سبق مکمل ہو۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور نوح، ان دو بزرگوں کا یہاں پہ تذکرہ ہوا۔ یہ کل جو ہے وہ 18 انبیاء ہیں جن کا یہاں اس موقع پہ ذکر ہو رہا ہے۔ کتنے ہیں؟ 18 انبیاء ہیں۔ ان 18 میں سے 4 کے علاوہ باقی سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، 4 جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ یہ ذرا ان کے اوپر دیکھیے۔ ایک تو حضرت لوط علیہ السلام، حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، تو بھتیجا بھی تو اولاد میں سے نہیں ہوتا نا، بات سمجھے نا؟ اولاد کیا ہے؟ بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، اس طرح جو فروعات میں نیچے چلتے چلے جائیں گے وہ اولاد ہے۔ تو حضرت لوط حضرت ابراہیم کے کیا لگتے ہیں رشتے میں؟ بھتیجے ہیں۔ ایک تو یہ نکل گئے، اور دوسرے نمبر پہ خود حضرت نوح علیہ السلام،
حضرت نوح بھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اجداد میں سے، تو گویا کہ یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ حضرت یسع یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ حضرت یونس کے بارے میں آتا ہے، یا حضرت الیاس کے بارے میں، کہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں۔ ان کے علاوہ باقی 14 کی 14 انبیاء جن کا یہاں پہ ذکر ہوا، وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہیں؟ اولاد میں سے۔ ایک بات۔ دوسری بات معزز سامعین یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، ان میں جتنے بھی انبیاء ہیں، خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء، یعنی انبیاء کے والد، انبیاء کے باپ، انبیاء کے جد امجد۔ بات سمجھیں؟ حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی ہیں جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 4000 کے قریب اللہ نے ان میں انبیاء پیدا فرمائے بنی اسرائیل، وہ سارے کے سارے آخری نبی ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ تک سارے کے سارے بنی اسرائیل کے جو پیغمبر ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں۔ اسی طرح اگر دوسری طرف دیکھا جائے، ان کے جو دوسرے بڑے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، اب حضرت اسماعیل سے لے کر نیچے کوئی نبی نہیں آیا۔ اسماعیل خود پیغمبر تھے لیکن ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، یہاں تک کہ ان کی اولاد میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو معزز سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ یہ نتیجہ نکلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے کن کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی وجہ سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو کیا کر دیتے ہیں؟ بلند کر دیتے ہیں۔ لوگوں اگر خاندان میں ایک حافظ پیدا ہو جائے، ایک عالم پیدا ہو جائے، سارے کا سارا خاندان اس پر تفاخر کرتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ فلاں حافظ صاحب، فلاں جو عالم دین ہیں وہ ہمارے خاندان میں سے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے جو ہے وہ چچا لگتے ہیں، کوئی جو ہے وہ تایا کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، اگر بڑے ہیں تو وہ اپنے، کوئی کہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، ہمارے کزن ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں۔ معزز سامعین، یہ خاندان کتنا مبارک ہے، یہ جو ہے وہ لڑی کتنی مبارک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا درجہ اور ان کا مقام کس قدر بلند ہے کہ ان کے بعد پیدا ہونے والے تمام کے تمام انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد اور نسل میں پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے، اور حضور نے اپنے بیٹے کا نام بھی ابراہیم کے نام پر ابراہیم ہی رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پاک میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت والا درود بیان فرمایا ہے وہ درود ابراہیمی ہے، کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس درود کو پھر نماز کا حصہ بھی بنا دیا گیا۔ تو بہرحال ان تمام انبیاء سے قلبی محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسبتیں ہمیں عطا فرمائے۔